اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ پیارے طلباء، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلمہ کی قسمیں۔ کلاس 8ویں کے لیے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو آگے لے جائیں، سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جب ہم نے گرامر کو سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے لفظ کو پڑھا تھا۔ تو لفظ جب ہم نے پڑھا تو لفظ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا لفظ جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے محمل۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہم نے وہاں پڑھی تھی، تو کلمہ اور محمل۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ کلمہ جو ہے یہ با معنی لفظ ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ تو محمل جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے، تو اس کو یہ بے معنی ہے تو آگے پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، تو آگے پڑھنا بھی اس کو پڑھنا ہے، یعنی محمل جو ہے بے معنی ہے۔ تو اس طرح سے پھر ہم یہاں پہنچ گئے کلمہ۔ تو کلمہ کو اب آگے لیتے ہوئے ہم آج جو ہے کلمے کی جو ہے قسمیں۔ تو یہاں پہ کلمے کی جو قسمیں ہیں یہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے مہربانی کر کے آپ دھیان رکھیں۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کلمے کی جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم، ٹھیک۔ اور دوسری قسم جو ہے اسم، کلمے کی پہلی قسم اسم، یاد رکھنا ہے۔ دوسری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل، اور تیسری جو ہے تیسری قسم اس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ ہم یہ ضمیر لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ لکھوں گا میں متعلق فعل، کیونکہ فعل اور متعلق فعل ایک جگہ ہم لگائیں گے۔ متعلق فعل، ٹھیک، اسم دوسرا، فعل تیسرا، متعلق فعل، اور چوتھا جو ہے وہ ہے ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، پانچواں جو ہے اسم، فعل، متعلق فعل، چوتھا ہم یہاں حروف لگائیں گے، حرف، ٹھیک۔ پانچواں جو ہے وہ ہے ضمیر، اور چھٹا جو ہے وہ ہے صفت، ٹھیک۔ تو یہ کلمہ جو ہے کلمہ کی جو ہے 6 قسمیں ہیں۔ ایک اسم ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا متعلق فعل ہے، چوتھا جو حروف ہے، اور پانچواں جو ہے وہ ہے ضمیر، اور چھٹا جو ہے وہ ہے صفت۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسم ہے اسم کس کو کہتے ہیں، اسم کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اسم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بالکل آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، کسی بھی نام کو یہاں لکھتے ہیں، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، کسی بھی نام کو، یعنی اسم کا چیز ہے، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ یعنی مثلا سب سے پہلے رشید ایک نام ہے، ٹھیک، نام، ٹھیک۔ بکری ایک نام ہے۔ قلم ایک نام ہے۔ گلمرگ ایک نام ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کسی بھی نام کو میں نے کہا، یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رشید جو ہے یہ ایک شخص ہے، ٹھیک۔ بکری جو ایک جانور ہے،
कलम जो है ये एक चीज़ है, गुलमर्ग जो ये एक जगह है। मैंने यहाँ पे लिखा है किसी भी नाम को इसम कहते हैं। सबसे पहले हम इसम यहाँ पे इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ कहा कि किसी भी नाम को हम इसम कहते हैं। मसलन फिर मैंने लिखा रशीद, उसके बाद मैंने बकरी लिखी, कलम और गुलमर्ग। तो यहाँ पे किसी भी नाम को, चाहे वो शख्स का नाम हो, यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं, चाहे वो शख्स का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे वो चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा किसी भी नाम को, दरख्त, ठीक, आसमान, तारे, कौवा, इंसान, ठीक, घर, चेयर, कलम, बोर्ड, ये सब जो है ये नाम है। इसमें शख्स भी आया, इसमें जगह भी आई, इसमें चीज़ भी आई, इसमें जानवर भी आया। इसीलिए मैंने यह लिखा, शख्स का भी नाम हो सकता है, जानवर का भी नाम हो सकता है, चीज़ का भी नाम हो सकता है, जगह का भी नाम हो, यानी किसी भी नाम को इसम कहते हैं। इसम इंग्लिश में इसको हम नाउन कहते हैं, ये भी आप याद रखो। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? नाउन, ठीक। तो इस तरह से आपको पता चला जो इसम है, किसी भी नाम को इसम कहते हैं। एक बार मैं फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ। किताब ये इसम में आता है, कलम ये इसम में आता है, ठीक। बोर्ड ये भी इसम है, कौवा ये भी इसम है, बशीर ये भी इसम है, स्कूल ये भी इसम है, गुलमर्ग ये भी इसम है, ठीक। मकान ये भी इसम है, टेबल ये भी इसम है, मेज़ ये भी इसम है, बोर्ड ये भी इसम है। तो जो मैंने आपको कहा कि किसी भी नाम को इसम कहते हैं, वहाँ पे शख्स का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे किसी चीज़ का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, ये सब इसम में आते हैं। तो ये कलमे की पहली किस्म आज हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह ताला कल जो है दूसरी किस्म जिसको हम ख्याल कहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।